السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے. صدر زیوکار، طاغوت لفظ طغا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سرکش. طاغوت کیا ہے؟ جو بھی حد بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی قوم ہو یا کوئی ریاست. انفرادی حیثیت سے اگر میں اپنی حد بندگی سے تجاوز کرتی ہوں تو صدر زیوکار میں بھی طاغوت ہوں. آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا جس میں اللہ کے احکام کی حد بندی نہیں ہے تو وہ طاغوت ہے. کوئی ریاست قائم کی، حاکمیت عوام کی یا کسی خاندان کی، وہ طاغوت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. معزز سامعات، ہم طاغوت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر. جس شخص نے اللہ کے کڑے یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنی قوت و طاقت سے ہر اس چیز کو روکا جو اس کی زندگی میں طاغوت کا سبب بن رہی ہے، تو وہ شخص کامیاب ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا. تمام کڑوں میں سے مضبوط کڑا وہ ہے جو تقویٰ کا ہے، اسے مضبوطی سے تھامو. لا انفصام لها، وہ کبھی اس سے علیحدہ نہیں ہوگا، وہ کڑا بہت ہی مضبوط ہے. اٹھو ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، کلمت اللہ العلیٰ کا علم لے کر، لا نخاف احدا الا اللہ کی شجاعت لے کر، اعدلوا هو اقرب للتقوی کی عدالت لے کر، ترکت فیکم امرین کا پیمانہ لے کر، طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سجاتے چلو، نظام باطلا کی دجیاں اڑاتے چلو، روشنیوں کے دیپ جلاتے چلو، سلطنت اسلامیہ بساتے چلو، کائنات کے کونے کونے میں اسلامی پرچم لہراتے چلو. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ جال قیامت کی چل گیا، وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. وزیر آباد سے ہے دوسری مقررہ کومل محمد زاہد. کومل محمد زاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ کی اطاعت ہو بندگی کا نشان، اللہ کی اطاعت ہو بندگی کا نشان، طاغوت کے انکار میں ہے مومن کی پہچان. معزز سامعات، طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شخص جو انسان کو اللہ کی بندگی سے دور کر دے وہ طاغوت ہے. جو خدائی کا دعویٰ کرے اور جو اس دعوے کو تسلیم کرے وہ بھی طاغوت ہے، یعنی جو حدود بندگی سے تجاوز کر جائے. صدر زیوکار، آج طاغوت بے شمار صورتوں میں سامنے آتا ہے، جس کی سب سے بڑی صورت میڈیا ہے. میڈیا کے غلط نظریات کے فروغ کی وجہ سے ہم جیسی نوجوان نسل گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تاریخ اسلامی میں بہت سی ایسی خواتین کے نمونے موجود ہیں جنہوں نے طاغوت کا انکار کر کے راہ حق پر چلتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. اس کی بہترین مثال سرکش فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں. انہوں نے اس کا ہر طرح کا ظلم و ستم سہا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کر کے خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لائی. معزز سامعات، اس طاغوت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی اصلاح خود کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا ہے، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دینی ہے.
حدیث میں آتا ہے کتاب اللہ و سنت رسولہ کو مضبوطی سے پکڑنے والا کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ معزز سامعات، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں جہاں میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ معزز سامعات، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا طاغوت کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اور جو اس طاغوت کا انکار کر کے اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ ایک مضبوط کرے کو تھام لیتا ہے۔ معزز سامعات، یہ کڑا ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا، لا انفصام لہا، لا انفصام لہا۔ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، اگر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رہنمائی کے ساتھ ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ چکوال سے ہے ہائکہ حجاب، ہائکہ حجاب سیریل نمبر 41۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ السمیع العلیم۔ صدر فہم و ادراک، آج کا یہ موضوع نہایت واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہے، جسے ثابت کرنے کی نہیں بلکہ دل و دماغ میں اتارنے اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت مبارکہ میں انسان کو شرط نوید دی جا رہی ہے، پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت ہے، اور جسے قرآن میں لا الہ اور ما لکم من الہ جیسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 51۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یارانہ اور اللہ سے وفاداری کا دعویٰ، یہ تو منافقین کا شیوہ ہے۔ علی وقار، جو انسان فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کے مصادق ان تمام معبودان باطلہ کو ترک کر کے اللہ کی توحید کو اختیار کرے تو وہ دین اسلام کے مضبوط دائرے میں آ گیا۔ عن امام البہلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَذَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ۔ رواہ ابن حبان فی صحیح۔ سامعات محفل، قرآن نے کہا واللہ السمیع العلیم، اور ہم ٹھہرے طوطے سے فال لینے والے۔ قرآن نے کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ہم نے اہل مغرب کی اطاعت قبول کر لی۔ قرآن نے کہا فمن یکفر بالطاغوت، ہم نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ قرآن نے کہا ویؤمن باللہ، اور ہم امریکہ کو سپر پاور ماننے لگے۔ جناب والا، آج ضرورت ہے عروۃ الوثقی کا دامن تھام کر طاغوت کے پیروکار یہود و ہنود کو للکارنے کی۔ بقول اقبال، عطا اسلاف کا جذبہ دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خیر کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ علیہ البلاغ۔ ماشاءاللہ، چکوال سے ہی دوسری مقررہ ہے مناہل محمد، مناہل محمد سیریل نمبر 42۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا میرا موضوع سخن
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ جناب صدر، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں پہلے ہر الہ کی نفی اور پھر اللہ کا اثبات شامل ہے۔ امام مالک رحم اللہ ہدایت المستفید میں فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے طاغوت کہلاتی ہے۔ طاغوت بر وزن ملکوت و جبروت، اہل لغت اس کی تشریح یوں کرتے ہیں ہر وہ وجود جو حدود عبودیت و بندگی سے تجاوز کر جائے اور ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے طاغوت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ مجموعہ الفتاوی میں فرماتے ہیں جہاں کچھ دین اللہ کا اور کچھ غیر اللہ کا نافذ ہو جائے تو وہاں قتال کرو یہاں تک کہ اللہ کا دین نہ نافذ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو حنیفم مسلمن کے مصداق کامل اور یکسوئی کے ساتھ اطاعت شیاری کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ یوم باللہ اور عبادت درباروں میں اور سلام قبروں پر، بلکہ وہ یوم باللہ تو یہ ہے کہ شرک کی گندگی سے بچا جائے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت، رواہ احمد فی مسندہ۔ جناب صدر، عروۃ الوثقی سے مراد توحید، ایمان، اسلام، قرآن، اللہ کی راہ کی محبت اور اس کے لیے دشمنی کرنا اور تمام شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ عروۃ الوثقی تو یہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے تمام باطل معبودوں کی نفی کر کے توحید کو گلے لگایا تو آگ بھی گل و گلزار بن گئی۔ عروۃ الوثقی تو یہ تھا کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف اسلحہ سے لیس لشکر مغلوب ہو گیا۔ جناب صدر، آخر میں سمیع العلیم کی صفت کا حوالہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے جو غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ ایک ایسے کا دامن پکڑتے ہیں جو ہر قدم پر ہر مرحلے میں ان کا ملجا و ماوا ہے۔ میں اس آیت کے ساتھ اجازت چاہوں گی اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان لا کر عروۃ الوثقی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے تمام طاغوتوں کی نفی کر دیں تو قرآن کی زبانی سورہ زمر میں ارشاد سنیے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد علی البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریری مقابلہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چند مدارس جو ہے وہ رہتے ہیں۔ گجرانوالہ سے ہے حفصہ خلیل، 57 سیریل نمبر، گجرانوالہ سے حفصہ خلیل۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی الذی لا ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ میں نہایت قابل قدر محترمات، معززات، سامیات، رئیسۃ المجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں نسیم و گلشن ہست ہوں تو بہار خلد کی آب ہے، میں نسیم و گلشن ہست ہوں تو بہار خلد کی آب ہے، میری گفتگو میں لطافتیں تیری سانس روح گلاب ہے۔ مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تکفیر طاغوت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی فضیلت۔
سب سے پہلے جو آیت کا حصہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے۔ اب دیکھنا ہے طاغوت ہے کیا۔ طاغوت لفظ طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی چیز کے اپنی حد سے تجاوز کرنے سے ہیں۔ طاغوت سے مراد وہ قوت ہے جو اسلام کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جس طرح شیطان اور معبودان باطل جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس طرح وہ شخص جو جہالت کا سردار بن کر لوگوں سے اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ آپ کلمہ توحید پڑھتی ہیں، اس کا پہلا حصہ لا الہ ہے، یعنی کوئی الہ قابل پرستش نہیں۔ طاغوت کا انکار پہلے، اللہ کی الوہیت کا اقرار بعد میں۔ اس کے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی فضیلت اور فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے ایک ایسا کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اس کڑے سے مراد ایمان، اسلام اور توحید باری ہے۔ ایمان، اسلام اور توحید باری ہے، یہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات عالی شان بیان ہوئی ہیں، ایک سمیع اور دوسری علیم، کہ اللہ پاک جو بات چاہے چھپ کر کہی جائے، ظاہر کہی جائے، دل ہی دل میں ہو، زبان پر نہ بھی آئے، اس کو جاننے والا ہے۔ اس طرح ہر وہ کام جو ظاہر کیا جائے، چھپ کر کیا جائے، اچھا کیا جائے یا برا کیا جائے، اس کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اب میں اپنی معروضات کو سمیٹتی ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اسلام اور توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اندازے بیاں اگرچہ شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، وما علینا الا البلاغ المبین۔ گجرانوالہ سے ہے عائشہ خلیل، سیریل نمبر 58، عائشہ خلیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق ارض و سما کے لیے، اور درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج پہنایا۔ محترمہ رئیسۃ المجلس، معززات سامعات، خالق ارض و سما کا ارشاد گرامی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ آیت مبارکہ میں عروۃ الوثقی کو کفر و طاغوت سے مشروط کیا گیا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت تغایت کا سے مبالغہ کا صیغہ ہے، لغتاً اپنی حدود سے تجاوز کرنا۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو اپنی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کروائے، قانون الہی سے انحراف کر کے اپنا قانون چلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ امام ابن کثیر اور جامع البیان نے اس معنی کو ترجیح دی ہے۔ علامہ سیوطی نے جلالین میں اس کا معنی بشرقاء کیا ہے، یعنی جو بھی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کا پجاری ہے، طاغوت کو ماننے والا ہے۔ اس لیے توحید باری تعالیٰ تب نصیب ہوگی جب ہر طرح کے طاغوت کا انکار ہوگا، کیونکہ اللہ کی توحید کا منکر طاغوت ہے، اللہ کی شریعت کا منکر طاغوت ہے، اللہ کی صفات کا منکر طاغوت ہے، اللہ کی توحید کا منکر طاغوت ہے۔ طاغوت کے انکار سے ایمان نصیب ہوگا، طاغوت کے انکار سے ہمیں مضبوط سہارا نصیب ہوگا۔ العروۃ الوثقی کیا ہے؟ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العروۃ الوثقی سے مراد ایمان ہے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العروۃ الوثقی سے مراد اسلام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، اور امام ابن کثیر نے فرماتے ہیں اس کے تمام
تمام اقوال صحیح ہیں، کیونکہ اس کا معنی ایک ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یہی ایمان ہے، یہی عروۃ الوثقیٰ ہے، لا الہ الا اللہ ہی توحید ہے، یہی کفر و طاغوت ہے، یہی ما باللہ ہے، یہی عروۃ الوثقیٰ ہے۔ اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی مضبوط سہارا عطا فرمائے۔ بس، وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم معزز سامعات، صرف 3 سے 4 طالبات جو ہیں وہ تقریری مقابلے کے لیے رہ گئی ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز عصر ادا کریں گے۔ جہلم سے ہیں وجیحہ شوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع تقریر ہے آیت قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے مراد ہر وہ معبود جس کی تعظیم کی جائے، جس کا خوف رکھا جائے، جس سے عقیدت باندھی جائے، جس کو اپنے وقت کا، اپنی روح کا حقدار سمجھا جائے۔ جس کا تو خوف رکھے وہ تیرا معبود، جس سے تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود۔ جو کوئی بھی انکار کرے گا طاغوت کا، اب طاغوت کون ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو زمین و آسمان کی بادشاہت رکھتا ہو، یا کوئی ایسا جس کا علم اتنا وسیع ہو جتنا اللہ تعالیٰ کا، یا کوئی ایسا جو اپنے قرآن، اپنے کلام، اپنے گھر کا خود محافظ ہو اور خود زمین و آسمان کی بادشاہت کا دعویٰ بھی کرے، یا کوئی ایسا جو ساری مخلوق کی حفاظت کا دعویٰ کرے، یا کوئی ایسا جو رزق دینے کا، رزق کی عنایت اور مغفرت پہ قدرت رکھتا ہو، یا کوئی ایسا جو اکیلا ہی زمین و آسمان کا مالک ہو۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے اس اعتبار سے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے ہے لا الہ، کوئی نہیں معبود۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو کوئی بھی انکار کرے گا طاغوت کا، پھر ہے وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تبھی وہ ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر۔ طاغوت سے مراد تو وہ حکمران بھی ہیں جو تعلیمی نظام اور سیاستی نظام اور عدالتی نظام میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے علاوہ دوسرے قانون نافذ کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کی معرفت سے روشناس نہیں کرایا جاتا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تقدیر بھی فتنہ۔ تو جس کو اللہ کی معرفت مل جائے اس کو زندگی میں اور کیا چاہیے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جس کو کبھی بھی نہیں ٹوٹنا۔ میں اختتام کروں گی ان اشعار کے ساتھ۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اسی مدرسے کی دوسری طالبہ ہیں بسمہ سرفراز، 61 سیریل نمبر بسمہ سرفراز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. جب کوئی باطل کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. معزز سامعین، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، جو ہے طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان. انسان اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا. جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے. طاغوت طغا سے بنا ہے جس کے معنی سرکشی کے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا طاغوت شیطان ہے. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاغوت ساحر ہے. کیا ہم جانتے ہیں ساحر کون ہے؟ ساحر جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. ہم اس کے سحر میں کھو کر بہت سا قیمتی وقت برباد کر بیٹھے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم موبائل کی رنگ ٹون کی آواز سن کر جلدی سے اس کی طرف لپکتے ہیں یا پھر اذان کی آواز سن کر نماز کی تیاری کی طرف. معزز سامعین، آج بہت سے مسلمان جو نمازوں اور روزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ سب نیکوکار شادی وغیرہ کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھلا بیٹھتے ہیں. برادری کی رسومات اور دنیا داری کے خوف نے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد کر دیا ہے. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. طاغوت سے دوستی بھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یارانہ اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ بھی، یہ چیزیں نہیں چل سکتی. یہ منافقت ہے. جیسے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت کے ساتھ عبادت کی جائے، جس کے احکامات پر دل و جان سے عمل کیا جائے. آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ کس کی پیروی کر رہے ہیں. ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، سب سے بڑا طاغوت ہمارا نفس ہے جو ہمیں سرکشی پر ابھارتا ہے، جو نیکی کے کاموں میں سستی اور کاہلی کرواتا ہے. قرآن پاک کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لعمارۃ بالسوء. جس شخص نے طاغوت کی نفی کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو انسان مومن نہیں ہو سکتا وہ مضبوط کڑا نہیں ہو سکتا. معزز سامعین، وَيَوْمٍ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جس شخص نے یہ کام کر لیا طاغوت کی نفی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. میری عزیز ماں اور بہنوں، آج کل جو فتنوں کے دروازے کھل گئے ہیں، ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے رب سے دوستی کرنا اور قرآن پاک سے جڑنا نہایت ضروری ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی. عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آخری مدرسہ ہے دینا سے آمنہ ظاہر، 64 سیریل نمبر آمنہ ظاہر دینا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام، طلباء اور سامعین کرام، السلام علیکم. آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، وہ رسی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، وہ رسی ہے جو اللہ کی ہدایت کا راستہ ہے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم طاغوت کو رد کر کے اللہ پر ایمان لے کر آئیں، حق کو اپنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اور یہی ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم باطل کا انکار کرتے ہیں؟
کیا ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن اقبال فرماتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن السلام علیکم. سے ہے دوسری طالبہ زینب دیشان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا موضوع گفتگو طاغوت ہے. قرآن پاک میں تیسرے پارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ طاغوت ہے کیا. طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے نظام میں خلل ڈالے وہ طاغوت ہے. ہر وہ عقیدہ جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو وہ طاغوت ہے. ہر وہ قوت جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے وہ طاغوت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا طاغوت شیطان ہے. طاغوت طغا سے نکلا ہے یعنی طغیانی. اب دریا ہے اپنی حدود میں بہہ رہا ہے لیکن اب جو اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے یعنی طغیانی آئی ہے. اللہ نے بھی حدود بندی کی ہے تو جو اس حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے. اور انسانوں اور جنوں کا مقام ہے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں. اب جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، وہ کوئی ادارہ ہو یا کوئی ریاست ہو. میں نے 3 چیزیں گن دی ہیں. انفرادی حیثیت سے اگر میں حد بندگی سے تجاوز کرتی ہوں، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گئی تو میں طاغوت ہوں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. آپ نے ادارہ ایسا بنایا ہے جس میں لمیٹیشنز نہیں ہیں اللہ کے احکام کی، بلکہ اس میں جو آپ کی اتھارٹی بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے تو وہ ادارہ طاغوت ہے. آپ خود طاغوت ہیں. ریاست قائم کی ہے جس کی حاکمیت عوام کے لیے ہے، حاکمیت خاندان کے لیے ہے، وہ بھی طاغوت ہے. اس کی نفی، اس کا انکار، اس سب کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو معتبر ہے. لا الہ الا اللہ میں بھی لا الہ پہلے ہے پھر الا اللہ آتا ہے، یعنی پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ. لیکن طاغوت سے اگر دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، طاغوت کے ساتھ تعاون، حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی فاجر یا فاسق انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے تو اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی، یعنی کہ منہدم کرنے میں مدد کی. ایک اور حدیث میں بیان آتا ہے کہ جب کسی فاسق انسان کی مدد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش کانپنے لگ جاتا ہے. استغفر اللہ. اس انسان پر اللہ کو اس قدر غضب آ جاتا ہے کہ عرش بھی تھرتھرانے لگتا ہے. ایک شخص جب مکمل باغی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی مدد کی جا رہی ہے. حال یہ ہے ہمارا. السلام علیکم.